نوید فکر از سبت حسن، باب نمبر 2، اسلامی ریاست۔ مجھ کو پاکستان کے ابتدائی دنوں کی وہ لامتناہی بحثیں اب تک یاد ہیں جو نظریہ پاکستان کے بارے میں نجی صحبتوں اور عام جلسوں میں ہوتی رہتی تھیں، لیکن ان بحثوں کے دوران میں نے ایک بار بھی کسی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ افلاس اور جہالت کا مکمل قلعہ کما بھی نئی ریاست کے بنیادی نظریات میں شامل ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام، خطبہ صدارت، 13ویں کل پاکستان سائنس کانفرنس، ڈھاکہ، 11 جنوری 1961۔ سماجی ادارے ہوں یا عقائد و افکار، ان کا مطالعہ تاریخی پس منظر میں کرنا چاہیے تاکہ ان عوامل و محرکات کا سراغ مل سکے جو ان حقیقتوں کے ظہور کا سبب بنے۔ اس انداز نظر کو فلسفہ تاریخ کی اصطلاح میں تاریخی ذہنیت کہا جاتا ہے یا ہسٹوریکل مائنڈڈنیس۔ یہ وہی انداز نظر ہے جس کے تحت علماء سلف نے آیات قرآنی کی شان نزول دریافت کی تھی اور یہ پتہ چلایا تھا کہ یہ آیتیں کب، کس موقع پر اور کس مقصد سے نازل ہوئی تھیں۔ مگر تاریخ چونکہ ایک متحرک اور تغیر پذیر حقیقت ہے، اور علامہ اقبال کے بقول چونکہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ حقیقتوں کا مطالعہ ان کے عالم حرکت و تغیر میں کریں، نہ کہ عالم سکون و ثبات میں، یعنی طرز معاشرت میں، سماجی اداروں میں اور عقائد و افکار میں وقتاً فوقتاً جو تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں ان کو نظر میں رکھیں۔ علامہ اقبال نے کائنات کے حرکی اور ارتقائی تصور پر بہت زور دیا ہے۔ ان کے نزدیک تمام موجودات عالم، جن میں انسان بھی شامل ہے، قانون حرکت و تغیر کے تابع ہیں۔ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ وہ اپنی مشہور نظم ساقی نامہ میں لکھتے ہیں کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ تازہ ہے شان وجود، دمادم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رم زندگی۔ علامہ اقبال نے انہی خیالات کا اظہار ارتقاء زمانہ اور دوسری متعدد نظموں میں بھی کیا ہے۔ دراصل تغیر اور ارتقاء کا تصور علامہ اقبال کی فکر کا نہایت اہم جز ہے، چنانچہ انہوں نے خطبات مدراس میں اس موضوع پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن کی روح سے کائنات ترقی پذیر حقیقت ہے، نہ کہ مکمل تخلیق، جس کو اس کا خالق مدت گزری ایک بار تخلیق کر کے الگ ہو گیا، اور اب وہ کائنات خلا میں مادے کا بے جان ڈھیر ہے جس پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، لاہور، 1962، پیج 55۔ اشعری مفکروں کا ذکر کرتے ہوئے جو ایٹمی فلسفے کے قائل تھے، علامہ اقبال لکھتے ہیں، خدا کا تخلیقی عمل مسلسل جاری ہے، لہٰذا ایٹموں کا شمار ممکن نہیں۔ ہر لحظہ نئے ایٹم وجود میں آتے ہیں اور کائنات مسلسل بڑھتی اور پھیلتی رہتی ہے، اور کوئی شے ثابت اور قائم نہیں ہے۔ علامہ اقبال انسان کے جسمانی ارتقاء کے بھی قائل ہیں۔ وہ ارتقاء بشر کو قرآن کی روح کے عین مطابق سمجھتے ہیں اور ابن مسکویہ اور مولانا روم کی سند پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ارتقاء کے تصور نے بتدریج تشکیل پائی۔ اس ضمن میں وہ الجاحظ، البیرونی اور ابن مسکویہ کی دریافتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں تخلیق مسلسل کا تصور خالص اسلامی ہے۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ علامہ اقبال کے خطبے کا عنوان ہی اسلامی ڈھانچے میں حرکت کا اصول ہے۔ ان کے خیال میں تہذیبی تحریک کے اعتبار سے اسلام کائنات کے پرانے جامد تصور کو رد کرتا ہے۔ اسلام کا تصور کائنات حرکی یا ڈائنامک ہے، چنانچہ اسلام کی نظر میں زندگی کی روحانی اساس اپنے کو تغیر اور تبدیلی میں منکشف کرتی ہے۔ مگر اسلام کی فطرت میں حرکت کا اصول کیا ہے؟ یعنی اسلام قانون حرکت پر کس طرح عمل کرتا ہے؟ علامہ اقبال جواب دیتے ہیں کہ اجتہاد کے ذریعے۔ ان کو اسلامی معاشرے سے سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ اس نے اجتہاد کی ضرورت اور افادیت کو فراموش کر دیا اور لکیر کا فقیر بن گیا۔ وہ ماضی پرستی اور ماضی کے احیاء کے سخت خلاف ہے۔ ان کی نظر میں پرانی تاریخ کا غلط احترام اور اس کا مصنوعی احیاء کسی قوم کی انحطاط کا مداوی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ماضی کا غلط احترام اور ضابطہ سازی اسلام کے داخلی تہیج یعنی امپلس کے منافی ہے۔ اسی بنا پر وہ ترکوں کی تعریف کرتے ہیں جنہوں نے اجتہاد سے کام لیا اور شخصی خلافت کے ادارے کو ختم کر دیا۔
یہ اس شخص کا انداز فکر ہے جس کو مفکر پاکستان اور حکیم الامت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے ارباب حل و عقد اور علماء کرام کا انداز فکر علامہ اقبال کے انداز فکر کی عین ضد ہے۔ یہ حضرات حقائق ہستی کو جامد و ساکت خیال کرتے ہیں اور حرکت و تغیر کے نام سے کانپتے ہیں۔ ان کی نظر میں اسلام پتھر کا کوئی بے جان بت ہے جس پر انقلاب زمانہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حالانکہ گزشتہ 1400 برس میں کرۂ ارض کی شکل ہی کچھ اور ہو گئی ہے۔ خود مسلمانوں کی زندگی میں بے شمار تبدیلیاں آئی ہیں۔ ہمارے معاشرتی رشتے بدلے ہیں، پیداوار کے طریقے بدلے ہیں، سماجی قدریں بدلی ہیں، رسم و رواج بدلے ہیں، رہن سہن بدلا ہے، خوراک اور پوشاک بدلی ہے، ریاست کا نظام و آئین بدلا ہے، قانون اور ضابطے بدلے ہیں، اخلاق و عادات بدلی ہیں، سوچنے اور محسوس کرنے کا انداز بدلا ہے، علوم و فنون بدلے ہیں۔ اب ہم تیل کے چراغ کی جگہ بجلی کے بلب چلاتے ہیں، اونٹ کے بجائے موٹر اور ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں، چٹائی پر نہیں بلکہ چارپائی پر سوتے ہیں اور صوفوں کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، فاؤنٹین پین سے لکھتے ہیں، ٹیلی فون، گھڑی، ریڈیو، ٹی وی، ایئر کنڈیشنر اور ریفریجریٹر غرضے کے بے شمار چیزیں استعمال کرتے ہیں جن کا عہد مصطفی اور خلافت راشدہ میں نام و نشان تک نہ تھا۔ لیکن مولوی حضرات ان معاشرتی تبدیلیوں کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا مطالبہ ہے کہ معاشرے کی تنظیم انہی خطوط پر ہونی چاہیے جو اسلاف نے اپنی ضرورتوں کے لیے وضع کیے تھے۔ مگر حقیقت کو زمان و مکان کے تناظر سے جدا کر کے دیکھنے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ حقیقت ایک خاص وقت میں اور خاص مقام پر کیوں ظاہر ہوئی اور حالات زیست میں تبدیلی کے بعد کیوں معدوم ہو گئی۔ مثلا غلامی کی رسم پرانے زمانے میں بہت عام تھی، چنانچہ ارسطو نے غلامی کی بڑی شدت سے حمایت کی ہے، اور عہد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی غلامی کا رواج تھا اور مسلمان بھی غلام رکھتے تھے۔ لیکن اب بین الاقوامی قوانین کے تحت غلامی اور بردہ فروشی دونوں جرم ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ غلامی چونکہ عہد مصطفی میں جائز تھی لہٰذا دور حاضر میں بھی غلام اور کنیزیں رکھنا جائز ہے، مولانا مودودی کا موقف یہی ہے، تو اس کا یہ طرز استدلال غیر تاریخی ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ماضی کو حال کی عینک سے دیکھے اور موجودہ دور کی سماجی قدروں کے مطابق ارسطو یا حضرت سلم پر یہ اعتراض کرے کہ ان بزرگوں نے غلامی کو ممنوع کیوں نہیں قرار دیا، تو اس کا یہ اعتراض بھی غیر تاریخی ہوگا، کیونکہ دونوں صورتوں میں غلامی کو اس کے تاریخی پس منظر سے الگ کر دیا گیا ہے۔ غلامی کے رسم کا صحیح شعور ان معاشرتی حالات کے مطالعے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے جن کے باعث یہ رسم شروع ہوئی۔ تب ہی ہم جان سکیں گے کہ غلامی پرانے زمانے میں کیوں ناگزیر تھی اور اب کیوں جرم ہے۔ دوسری مثال غزوات نبوی کی ہے، جن کو ذہنیت حاضرہ رکھنے والے مورخین لوٹ مار سے تعبیر کرتے ہیں۔ دور حاضر کے سماجی اور اخلاقی معیار سے غزوات واقعی لوٹ مار نظر آئیں گے، مگر غزوات پر تاریخی پس منظر میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ غزوہ عربوں کی پرانی ریت تھی اور مخالف قبیلے کے مال و اسباب پر قبضہ کر لینے کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا موجودہ اخلاقی اصولوں کے حوالے سے غزوات کی مذمت کرنا اتنا ہی غلط اور غیر تاریخی عمل ہوگا جتنا دور حاضر میں غزوات کی تلقین کرنا۔ یہی وہ غیر تاریخی طرز فکر ہے جس کے تحت بعض حلقے پاکستان میں عہد مصطفی اور خلافت راشدہ کے انداز کی اسلامی ریاست قائم کرنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک اسلام کی ہر کی روح کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ انہوں نے اجتہاد کی بجائے تقلید اور معقولات کی بجائے منقولات ہی کو اسلام سمجھ لیا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ریاست کی نوعیت حالات زیست سے متعین ہوتی ہے، اور حالات زیست بدل جائیں تو ریاست کا نظام بھی بدل جاتا ہے۔ مدنی ریاست کے احیاء کا مطالبہ کرتے وقت ان بزرگوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ جن معروضی حالات میں مدنی ریاست کی تشکیل ہوئی تھی وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ وہ یہ بھی نہیں معلوم کرنا چاہتے کہ وہ کون سے داخلی تضادات تھے جن کے باعث خلافت راشدہ 32 سال کی مختصر مدت میں ایک مطلق العنان ملوکیت میں بدل گئی۔ ابھی تک تو خلافت بنی امیہ اور بنی عباس کی اسلامی حیثیت بھی متعین نہیں ہو سکی ہے۔ جب فتوحات کا ذکر چھڑتا ہے اور اس میں سندھ کی فتح بھی شامل ہے، یا عباسی دور میں علوم و فنون کے فروغ کی داستان رقم ہوتی ہے، تو ان سلطنتوں کو مشرف اسلام کر لیا جاتا ہے۔ مگر ان کے جبر و استبداد اور غیر شرعی اعمال و افعال پر اعتراض کرو تو جواب ملتا ہے کہ یہ حکومتیں ہمارے لیے قابل تقلید نہیں۔ آئیے دیکھیں کہ مدنی ریاست کن حالات میں وجود میں آئی۔ ہر شخص جانتا ہے کہ عہد رسالت سے قبل حجاز کے کسی خطے میں کبھی کوئی ریاست قائم نہیں ہوئی۔ حجاز کے چہار جانب
چھوٹی بڑی کئی ریاستیں موجود تھیں، مثلاً ایران کی ساسانی سلطنت اور بازنطینی سلطنت اور ان کے تابع ہیرا اور غسان کی عرب بادشاہتیں اور یمن کی متعدد ریاستیں۔ لہٰذا اہل حجاز ریاستوں کے وجود سے ناواقف نہ تھے۔ تجارتی مال کی خرید و فروخت کے سلسلے میں وہ ان علاقوں کا سفر بھی کرتے رہتے تھے، مگر انہوں نے حجاز میں ریاست قائم کرنے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی۔ مکے میں ایک شخص عثمان بن حویرث نے، جو قبیلہ بنی اسد کا دولت مند فرد تھا، بازنطینیوں کے اشارے پر بادشاہ بننے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اسی کے قبیلے کے ایک شخص اسود بن المطلب نے سازش کا راز فاش کر دیا۔ یہ واقعہ 62 سے 20 سال پہلے آن حضرت کے قیام مکہ کے دوران پیش آیا تھا۔ دبی مونٹگومری وار، محمد ایٹ مکہ، آکسفورڈ 1965 پیج 15۔ حجاز میں گنتی کے کل 3 قابل ذکر شہر تھے: مکہ، طائف اور یثرب یعنی مدینہ۔ ان میں سب سے اہم مکہ تھا، جس کی آبادی 10,000 کے قریب تھی۔ حرم کعبہ کی وجہ سے مکے کو پورے جزیرہ نما عرب میں امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ حج کے موقع پر وہاں ہزاروں عرب دور دراز مقامات سے آتے، البتہ کوئی شخص شہر میں ہتھیار سمیت داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ حج کے زمانے میں مکے میں بہت بڑا بازار لگتا تھا اور شاعروں کے درمیان مقابلے بھی ہوتے تھے۔ اپنی جائے وقوع کی وجہ سے مکہ اہم تجارتی مرکز بھی تھا۔ یمن و شام اور عراق و حبشہ جانے والے تجارتی قافلے مکے ہی سے گزرتے تھے۔ اہل مکہ ان قافلوں سے قیام اور راہداری کا محصول وصول کرتے تھے۔ اہل مکہ کا ذریعہ معاش تجارت تھا، کیونکہ زمین اتنی پتھریلی تھی کہ کھجور کے درخت بھی اگ نہ سکتے تھے، نہ کوئی کاشت ہو سکتی تھی۔ یہ لوگ روپے کا لین دین بھی کرتے تھے۔ عرب میں بازنطینی سکے رائج تھے۔ کہتے ہیں کہ مکے کے قریب چاندی کی کانیں تھیں اور قریش کا مال تجارت چاندی ہوتا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی، سیرت النبی، جلد اول۔ مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ چاندی کی کانیں اہل مکہ کی اجتماعی ملکیت تھیں یا ان پر کسی مخصوص گھرانے کا قبضہ تھا۔ مکے میں اکثریت مشرکین قریش کی تھی، لیکن عیسائی، مجوسی اور دین حنیف یعنی وحدانیت پرستی کے پیروکار بھی مختصر تعداد میں آباد تھے۔ حضرت خدیجہ کا گھرانہ حنیفی تھا، البتہ یہودی کوئی نہیں تھا۔ قریش کا مخصوص خدا اگرچہ اللہ تھا، لیکن اہل مکہ عزا یعنی ستارہ صبح یعنی زہرہ اور حبل یعنی روح یا ہوا کی پرستش بھی کرتے تھے۔ کعبے میں حبل کا بت سب سے ممتاز جگہ پر نصب تھا۔ مکے میں نظم و نسق کے لیے کوئی مرکزی ادارہ نہ تھا، بلکہ ہر قبیلہ اپنی جگہ ایک خود مختار وحدت تھا۔ البتہ شہر کے اجتماعی مسائل طے کرنے کے لیے ایک ڈھیلی ڈھالی تنظیم ضرور موجود تھی، جس کو ملاء کہتے تھے۔ یہ مجلس شورا سرداران قبیلہ اور عمائدین شہر پر مشتمل ہوتی تھی، اور اس میں فیصلے اتفاق رائے سے ہوتے تھے۔ کسی قبیلے کو دوسرے پر نہ فوقیت تھی، نہ کوئی کسی کا مطیع تھا۔ کعبے کے انتظام کی خاطر مندرجہ ذیل مناصب مختلف قبیلوں میں منقسم تھے: منصب، تفصیل، خاندان۔ حجابت، کعبے یعنی کعبے کی کلید برداری اور تولیت، بنی طلحہ۔ رفادہ یعنی حجاج کی خبر گیری، بنی نوفل۔ سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانا، بنی ہاشم۔ مشورہ یعنی ملاء کا اجلاس طلب کرنا، بنی اسد۔ دیات یعنی خون بہا کا فیصلہ، بنی یتم۔ عقاب یعنی سالار فوج جنگ کے موقع پر، بنی امیہ۔ قبہ یعنی خیمہ و خرگاہ کا انتظام، بنی مخزوم۔ سفارت یعنی سفارتکاری اور ڈپلومیسی، بنی عدی۔ اموال یعنی کعبے کے اثاثے کی نگرانی، بنی سہم۔ مگر قبائلی انفرادیت کے باوصف قبیلوں کے اندر روایتی مساوات ختم ہوتی جا رہی تھی، اور امیر اور غریب گھرانوں کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا تھا۔ ابو سفیان بن حرب، بنی امیہ، ولید بن مغیرہ، بنی مخزوم، عاص بن وائل، بنی سہم، ابو جہل، بنی مخزوم، اور عتبہ بن ربیعہ، ابو سفیان کا سسر، کا شمار امرائے شہر میں ہوتا تھا۔ مکے کے ابتدائی باشندے بنی جرہم تھے۔ ان پر خزاں نے غلبہ پایا اور کعبے کے متولی بن گئے۔ سن 440 عیسوی میں قبیلہ قریش کے ایک شخص قصی نے خزاں سے اختیارات چھین لیے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق قصی کے کعبے کے متولی حلیل خزائی کی بیٹی سے شادی کی تھی، اور حلیل کی وفات پر کعبے کا متولی بنا تھا۔ کعبے کی کنجیاں اس کی تحویل میں رہتی تھیں، اور ملاء کی صدارت کرنا
حاجیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا اور جنگ کے موقع پر لشکر کا علم بردار مقرر کرنا اس کا حق تھا۔ ابن اسحاق سیرت رسول اللہ انگریزی 1967 صفحہ 48 تا 53۔ مکے میں قریش کے علاوہ دوسرے قبیلے بھی بسے ہوئے تھے، لیکن اکثریت قریش کی تھی اور ان کا اثر و رسوخ بھی دوسروں سے زیادہ تھا۔ قریش کے لفظی معنی تیغہ مچھلی کے ہیں۔ قریش اس قوم کا غالباً ٹوٹم تھا جو یمن سے حجاز میں آ کر آباد ہو گئی تھی۔ قصی کے مرنے پر اس کے بیٹوں کی اولاد میں جھگڑا ہونے لگا۔ عبد مناف کو بنی اسد، بنی زہرہ، بنی یتم اور بنی حارث کی حمایت حاصل تھی، جبکہ بنی عبد الدار کو بنی مخزوم، بنی سہم، بنی جمع اور بنی عدی کی۔ بالآخر بنی عبد مناف کو حاجیوں کو پانی پلانے یعنی سقاوہ اور محصول وصول کرنے یعنی رفادہ کا کام سپرد ہوا، اور بنی عبد الدار کو ملا طلب کرنے، کعبے کی کلید برداری اور علم بردار کے تعین کا۔ حضرت سلم کی ولادت تک اسی تقسیم کار پر عمل ہوتا رہا، لیکن عبد مناف کی وفات پر اس کے دو بیٹوں ہاشم اور عبد الشمس کے درمیان رسہ کشی شروع ہو گئی، اور ہاشم کی وفات پر عبد الشمس کے بیٹے امیہ کو بالادستی حاصل ہو گئی۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ کی تاریخی عداوت کی بنیاد یہی کشمکش تھی۔ مدینہ کے طبعی اور معاشرتی حالات مکے سے مختلف تھے۔ مدینہ نہایت شاداب نخلستان کے درمیان واقع تھا۔ دراصل مدینہ کوئی باقاعدہ شہر نہ تھا، بلکہ چھوٹے چھوٹے قریوں یعنی پروں، کھیتوں اور کوٹھوں کا جھمگٹا تھا جو تقریباً 20 مربع میل میں پھیلا ہوا تھا اور پہاڑیوں، چٹانوں اور ناقابل کاشت زمینوں سے گھرا تھا۔ مونٹگومری واٹ، محمد ایٹ مکہ، پیج 141۔ نخلستانوں کا یہ سلسلہ فدق، خیبر اور تبوک تک جاتا تھا۔ مدینے کے لوگ زراعت پیشہ تھے، مگر ریاست کا وہاں بھی نام و نشان نہ تھا۔ مدینے کی آبادی بہت ملی جلی تھی۔ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، قینقاع جو سنار اور ساہوکار تھے، اور بنی نذیر اور بنی قریظہ جو مدینے کی زرخیز زمینوں کے مالک تھے۔ مدینے کا سب سے دولت مند گروہ یہودیوں کا تھا۔ اوس اور خزرج کو مدینے میں انہوں نے بسایا تھا۔ تھوڑی سی آبادی ان عربوں کی بھی تھی جو یہودیوں سے پہلے یہاں آباد تھے۔ اکثریت بنی اوس اور بنی خزرج کی تھی، مگر رفتہ رفتہ وہ بہت سے ضمنی قبیلوں میں بٹ گئے تھے اور ان میں بڑی پھوٹ تھی۔ ہر ممتاز قبیلہ اپنی جگہ ایک چھوٹی سی ریاست، ایک آزاد وحدت تھا۔ اس علاقے کے اندر جہاں قبیلہ بسا ہوا تھا بڑی حد تک امن رہتا، کیونکہ اپنے ہم قبیلہ کا خون بہانا ناقابل معافی جرم تھا۔ البتہ اپنے قبیلے سے یا حلیف قبیلے کے حدود سے باہر تحفظ مفقود تھا۔ جنگ بؤاس، اوس اور خزرج کے درمیان 617 عیسوی کے بعد ٹھنڈی جنگ کے زمانے میں تو جان ہر وقت خطرے میں رہتی تھی۔ ایک قبیلے کی سرحد کو پار کر کے دوسرے قبیلے کی سرحد میں قدم رکھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ مونٹگومری واٹ، محمد ایٹ مدینہ، آکسفورڈ 1962، پیج 173۔ مدنی قبیلے، یہودی ہوں یا غیر یہودی، کسی کی بالادستی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ جان و مال کے تحفظ کی واحد ضمانت بدلے کا خوف تھا، یعنی یہ اندیشہ کہ اگر کسی کو مارا یا نقصان پہنچایا تو پورے خاندان بلکہ قبیلے کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جنگ بؤاس 617 عیسوی سے اوس اور خزرج دونوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ جنگ چونکہ فتح و شکست کے بغیر عارضی صلح پر ختم ہوئی تھی، لہٰذا مدینے کا معاشرہ باہمی نفاق اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے سخت بحران میں مبتلا تھا۔ وہاں فریقین کو اپنے نخلستانوں کو اچانک حملے سے بچانے کے لیے ہر دم چوکس رہنا پڑتا تھا۔ اوس اور خزرج دونوں لڑتے لڑتے تھک گئے تھے اور کسی ایسے پرامن اور باعزت حل کے خواہاں تھے جس سے کسی کی سبکی نہ ہو۔ یہ تھے وہ معروضی حالات جن میں حضرت نے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی وحدانیت کی اساس پر امت واحدہ کا انقلابی فلسفہ پیش کیا جو رنگ و نسل، قوم و وطن اور قبیلے و خاندان کی تفریقوں سے بلند عالمگیر انسانی برادری کا نظریہ تھا۔ مگر امت کا یہ تصور سرداران قریش کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ تجارت اور حج ان کی آمدنی کے 2 ذرائع تھے جن سے نزاع کے بجائے یکجہتی پیدا ہوتی تھی۔ اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کا تصفیہ وہ ملا کی مجلس شورا میں کر لیتے تھے۔ اہل مدینہ کی مانند خونی رشتوں کی عصبیت ان کے لیے عذاب جان نہیں بنی تھی، اور نہ ہی روز روز کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ان کا معاشرہ بے یقینی اور عدم تحفظ کا شکار تھا، بلکہ ایک مستحکم معاشرہ تھا جس کو اپنی طاقت پر پورا اعتماد تھا۔
نتیجہ یہ ہوا کہ آن حضرت کی 12 سال کی مستقل سعی و تبلیغ کے باوصف مکے میں بمشکل 150-200 افراد نے اسلام قبول کیا، حالانکہ اہل مکہ آپ کی ایمانداری، صدق گوئی اور غیر جانبداری کا بار بار امتحان کر چکے تھے۔ لیکن آن حضرت کی روحانی قیادت اور امت واحدہ کا وہی تصور جس کے باعث اہل مکہ آپ کے دشمن ہو گئے تھے، اہل مدینہ کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا۔ جو چیز مکے میں آن حضرت کی مخالفت کا سبب تھی، یعنی نبوت اور اس کے سیاسی مضمرات، وہی چیز اہل مدینہ کے لیے امن و آشتی کی امید تھی۔ منگومری واٹ، محمد ایٹ مدینہ، پیج 173۔ اوس اور خزرج کے نمائندوں کا العقبہ میں سن 622 عیسوی میں یکجا ہو کر اسلام قبول کرنا، رسول کی قیادت کو تسلیم کرنا اور آن حضرت کو مدینہ منتقل ہونے کی دعوت دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں قبیلے خونی رشتوں کے تقدس سے تنگ آ چکے تھے۔ آن حضرت کا دستور تھا کہ مکے میں حج یا دوسرے تہواروں کے موقع پر جب قافلے باہر سے آتے تو آپ ان سے ملاقات کرتے اور اسلام کا پیغام ان کو سناتے۔ چنانچہ جنگ بعاث سے پہلے بنی اوس کی ایک جمعیت جب قریش سے خزرج کے خلاف مدد کی درخواست کرنے مکے آئی تو آپ ان سے ملے اور ان کو جنگ سے باز رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تم کو اس سے بہتر چیز پیش کر سکتا ہوں جس کے لیے تم یہاں آئے ہو، اور وہ ہے اسلام، جو تم کو امن و آشتی کی خوشخبری سناتا ہے اور اللہ کی عبودیت کی طرف بلاتا ہے۔ آپ نے ان کو چند آیات قرآنی بھی پڑھ کر سنائیں۔ تب ایاس جو جوان تھا کہنے لگا، خدا کی قسم لوگو، یہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم یہاں آئے ہو، مگر اس کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا گیا۔ ابن اسحاق، صفحہ 197۔ جنگ بعاث کے بعد 10 نبوی سن 620 عیسوی میں آن حضرت کی ملاقات العقبہ کے مقام پر بنی خزرج کے 6 افراد سے ہوئی جو مدینے میں وحدانیت پرست یہودیوں کے حلیف تھے، اور جب انہوں نے رسول کی گفتگو سنی تو وہ مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ کسی قوم میں اتنی پھوٹ نہیں اور نہ اتنی عداوت اور دشمنی ہے جتنی ہم میں آپس میں ہے۔ شاید خدا آپ ہی کے وسیلے سے ہم کو متحد کر دے، پس آؤ اور ان کے یعنی اہل مدینہ پاس چلیں اور آپ کے مذہب کی دعوت ان کو دیں۔ اگر خدا نے ان کو متحد کر دیا تو آپ سے زیادہ کوئی طاقتور نہ ہوگا۔ ان کی تعداد 6 تھی۔ دوسرے سال مدینے سے 12 افراد مکے آئے، ان میں 9 کا تعلق بنی خزرج سے تھا اور 3 کا بنی اوس سے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور آن حضرت نے مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ کر دیا تاکہ وہ نو مسلموں کو قرآن پڑھ کر سنائیں اور اسلام کی تعلیم دیں۔ وہ نماز میں امامت بھی کرتے تھے کیونکہ اوس اور خزرج یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا کوئی حریف امامت کرے۔ مصعب کو مدینے بھیجنے کا مقصد وہاں کے صحیح حالات معلوم کرنا بھی تھا۔ ان کوششوں سے بنی اوس، منات کے علاوہ تمام دوسرے خاندانوں کا متعدد افراد مسلمان ہو گئے، لیکن مکے کے برعکس مدینے میں کسی نے ان مسلمانوں کو اذیت نہیں پہنچائی۔ آن حضرت کی حجاج مدینہ سے تیسری ملاقات جون 622 عیسوی میں ہوئی۔ اس ملاقات میں مختلف قبیلوں کے 73 مرد اور 2 عورتیں مشرف بہ اسلام ہوئے۔ انہوں نے آن حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی جو بیعت الحرب کے نام سے مشہور ہے، اور عہد کیا کہ ہر اچھے برے وقت میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کے لیے لڑیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی دعوت بھی دی۔ چنانچہ مہاجرین چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مکے سے مدینہ روانہ ہونے لگے، اور بالآخر 16 جولائی سن 622 12 نبوی کو آن حضرت نے بھی ہجرت فرمائی اور ستمبر میں وارد مدینہ ہو کر ابو ایوب انصاری کے گھر اترے جو آن حضرت کے دادا عبد المطلب کے رشتہ دار تھے۔ یہ امر غور طلب ہے کہ اہل مدینہ کی بہت بڑی تعداد، غالباً اکثریت نے از خود پیش قدمی کر کے ہنسی خوشی اسلام قبول کیا، جبکہ اہل مکہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ مدینہ میں آن حضرت کی پذیرائی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اہل مدینہ آپ کو اپنا قریبی عزیز خیال کرتے تھے، مگر ایسا عزیز جو ان کی زمینوں اور نخلستانوں میں حصے کا نہ خواہش مند تھا نہ مستحق۔ آن حضرت کی بنی خزرج سے 4 پشتوں کی قرابت تھی۔ آپ کے پردادا ہاشم کی شادی سلمہ بنت عمر بنی نجار سے ہوئی تھی۔ سلمہ کا مرتبہ اپنے قبیلے میں بہت اونچا تھا اور وہ شادی اس شرط پر کرتی تھیں کہ اپنے معاملات کی دیکھ بھال وہ خود کریں گی اور شوہر پسند نہ آیا تو اس کو چھوڑ دیں گی۔ ابن اسحاق، صفحہ 59۔ ہاشم سے پہلے وہ ایک شادی کر چکی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے عبد المطلب کو لے کر مدینے ہی میں رہیں، اور ہاشم کے انتقال کے بعد جب ان کے بھائی اپنے بھتیجے کو لینے آئے تو ماں نے پہلے تو صاف انکار کر دیا، پھر بڑی مشکل سے راضی ہوئیں
اس وقت عبد المطلب کی عمر 8 سال تھی۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد بھی بنی ہاشم کے تعلقات مدینے سے منقطع نہیں ہوئے، چنانچہ آن حضرت کے والد عبداللہ کا انتقال مدینے ہی میں ہوا، اور جب آپ 6 سال کے تھے تو حضرت آمنہ آپ کو لے کر رشتہ داروں سے ملنے مدینے گئیں، وہاں 1 ماہ قیام کیا اور وفات پائی، لہٰذا مدینہ آن حضرت کے والدین کا مرکز بھی تھا۔ البتہ جس کے بارے میں اوس اور خزرج دونوں کو کامل یقین تھا کہ وہ کسی کی پاسداری نہیں کرے گا بلکہ غیر جانبدار رہے گا اور جو فیصلہ بھی کرے گا حق و انصاف کے مطابق ہوگا۔ یاد رہے کہ مدنی معاشرے پر مادری نظام کا اثر ہنوز باقی تھا۔ وہاں مادری رشتوں کو بڑی قدر اور محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور عورتوں کو مکی عورتوں سے زیادہ آزادی حاصل تھی۔ مدینے میں آن حضرت کے پیش نظر 3-4 اہم مسائل تھے۔ 1 مہاجروں کی آباد کاری، 2 امت واحد کے تصور کو زیادہ سے زیادہ مؤثر اور مقبول عام بنانا تاکہ مدنی قبیلوں کی خانہ جنگیاں ختم ہوں، امن و صلح کی قوتیں فروغ پائیں اور اسلامی اتحاد و اخوت کی جڑیں مضبوط ہوں، 3 قریش مکہ کی تجارتی بالادستی کا خاتمہ جو اسلام کی ترویج و اشاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے، 4 مدینے کے قرب و جوار کے بدوی قبیلوں سے امن و صلح کے معاہدے۔ تاریخ شاہد ہے کہ آن حضرت نے ان مسائل کو بڑی خوبی اور خوش اسلوبی سے حل کیا۔ عہد مصطفوی میں اسلامی سیاست 2 مدارج سے گزری، اول میثاق مدینہ سے فتح خیبر تک، دوم فتح خیبر سے فتح مکہ تک۔ میثاق مدینہ بڑی اہم تاریخی دستاویز ہے۔ ابن اسحاق نے سیرت رسول اللہ میں میثاق کا پورا متن نقل کیا ہے، مگر وہ یہ نہیں بتاتا کہ دستاویز اس کو کہاں سے ملی اور نہ یہ کہ دستاویز پر کب اور کہاں دستخط ہوئے۔ مغربی مورخین کی رائے ہے کہ میثاق کئی دستاویزوں کا مجموعہ ہے جو مختلف اوقات میں لکھی گئی تھی۔ پروفیسر منٹگومری واٹ کا خیال ہے کہ دستاویز کی ابتدائی دفعات مکے میں بیت الحرب کے موقع پر تحریر کی گئیں، کیونکہ ان دفعات کا تعلق مدینے کے عرب قبیلوں کے مابین امن قائم رکھنے سے ہے۔ یہودیوں سے متعلق دفعات اسی زمانے یا اوائل ہجرت کی ہیں۔ ابن اسحاق نے میثاق کو ہجرت کے واقعات کے فوراً بعد نقل کیا ہے۔ اس سے بھی گمان ہوتا ہے کہ میثاق کا بڑا حصہ اوائل ہجرت میں لکھا گیا، البتہ بعد میں اس دستاویز میں وقتاً فوقتاً اضافے اور ترمیمیں ہوتی رہیں۔ یہ معاہدہ چونکہ مسلمانوں کے درمیان ہوا، لہٰذا اس کی پہلی شرط خدا کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار تھی۔ یہ محمد رسول اللہ کی تحریر ہے ماننے والوں اور قریش اور یثرب کے مسلمانوں کے درمیان، اور جو ان کے پیرو اور ان کے حلیف ہیں اور ان سے مل کر جہاد کرتے ہیں، وہ ایک واحد امت ہیں دوسروں سے جدا۔ اس میثاق کی روح سے مدینے کے یہودی بھی امت میں شامل تھے، حالانکہ وہ اس معاہدے میں شریک نہ تھے۔ بنو عوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ امت ہیں، یہودیوں کا دین ان کے لیے اور مسلمانوں کا دین ان کے لیے۔ یہودی چونکہ وحدانیت پرست تھے، لہٰذا آن حضرت کو یہودیوں کو جو مدنی معاشرے کا اہم جز تھے امت کا رکن قرار دینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی۔ معاہدے کی نہایت اہم دفعہ وہ ہے جس میں مدینے کو دارالامن کا مرتبہ دیا گیا ہے۔ یثرب کی وادی اس دستاویز کے لوگوں کے لیے مقدس ہے۔ جو شخص گھر سے باہر نکلتا ہے اور جو شخص سکون سے بیٹھتا ہے مدینے میں محفوظ ہے، سوائے اس شخص کے جو خطا کار ہو یا غداری کرے۔ یہ دستاویز خطا کار یا غدار کو پناہ نہیں دیتی۔ دراصل اس معاہدے کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اہل مدینہ اپنے قبائلی جھگڑوں کو ختم کر کے دین، امت واحدہ کے رشتے میں منسلک ہو کر شہر میں پرامن زندگی گزاریں اور امت کے دشمنوں یعنی قریش کے خلاف متحد ہو جائیں۔ قریش اور ان کے حلیفوں کو پناہ نہ دی جائے اور یثرب پر اچانک حملہ ہو تو سب ایک دوسرے کی مدد کریں۔ باہمی اختلافات کے بارے میں طے پایا کہ اگر تم میں کسی چیز کی بابت اختلاف ہو تو خدا اور محمد سے رجوع کرو۔ مزید وضاحت یوں کی گئی کہ جب کبھی اس دستاویز کے لوگوں کے مابین کوئی فساد اٹھ کھڑا ہو یا ایسا جھگڑا پیدا ہو جس سے تباہی کا اندیشہ ہو تو اس کو اللہ اور محمد رسول اللہ سے رجوع کیا جائے۔ امن و عافیت کی بنیادوں کو مزید مستحکم کرنے کی غرض سے یہ شرط رکھی گئی کہ امت کا کوئی فرد محمد رسول اللہ کی اجازت کے بغیر جنگ میں شریک نہیں ہوگا۔ ہرچند کہ اس دستاویز کی روح سے اہل مدینہ آن حضرت کی اطاعت کے پابند نہیں ہوئے اور نہ سرداران قبیلہ کے حقوق و اختیارات پر کوئی اثر پڑا، لیکن یہ معاہدہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ معاہدہ کرنے والوں نے آن حضرت کی روحانی پیشوائی کو قبول کر لیا تھا اور ان کے حق میں
وہ اپنے 2 اہم حقوق سے بھی دستبردار ہو گئے تھے۔ اب وہ رسول کی اجازت کے بغیر کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے اور وہ اپنے آپس کے جھگڑوں کے تصفیے کے لیے آن حضرت سے رجوع کریں گے۔ ان شرطوں کی محرک اوس اور خزرج کی دیرینہ عداوت تھی۔ جب وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کی تاب نہیں لا سکتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے حکم یا فیصلے کو کیسے تسلیم کرتے؟ میثاق مدینہ آن حضرت کی سیاسی قیادت کی جانب پہلا قدم تھا۔ میثاق مدینہ کے بعد جنگ بدر سن 2 ہجری ایک فیصلہ کن موڑ ہے، جہاں پہنچ کر مدنی ریاست کی تخم ریزی کے لیے زمین ہموار ہوتی ہے۔ مال غنیمت کل کا کل مہاجرین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو اب انصار کی اعانت کی ضرورت نہیں رہتی۔ چند ہی ہفتوں کے اندر بنو قینقاع کو مدینے سے نکال دیا جاتا ہے۔ وہ مدینے کے سب سے بڑے بازار پر قابض تھے۔ ان کی شہر بدری کے بعد تجارت پیشہ مہاجروں کو مزید سہولتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اور انصار بھی جو بنو قینقاع کے مقروض تھے قرضوں سے بری ہو جاتے ہیں۔ 1 سال بعد بنو نذیر کے اخراج اور پھر بنو قریظہ کے قتل عام کے بعد یہودیوں کے کھیت اور نخلستان آن حضرت کی تحویل میں آ جاتے ہیں بطور فے۔ آن حضرت ان زمینوں کو مہاجرین اور چند حاجت مند انصار میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب مدینہ خالص مسلمانوں کا شہر ہے۔ اب مال غنیمت کے علاوہ دشمنوں کی زمینیں بھی آن حضرت کی مرضی سے تقسیم ہوتی ہیں۔ اب آپ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے اہل مدینہ کے مذہبی پیشوا ہی نہیں بلکہ شہر کے حاکم اعلیٰ بھی ہیں۔ زمین پر ریاست کا بیج پڑ چکا ہے اور انکھوے پھوٹنے لگے ہیں۔ اسی سال قرآن کی روح سے وراثت کا قانون نافذ ہو جاتا ہے۔ مدینے کے قرب و جوار کے صحرا نشینوں سے امن و امداد باہمی کے معاہدے کیے جاتے ہیں، اور آن حضرت کے سفیر ایران، مصر، قسطنطنیہ، یمن اور غسان کو اسلام قبول کرنے کا پیغام لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ خطوط اللہ کے رسول محمد کی جانب سے ہے۔ ان خطوط میں نہ تو کسی ملک کی طرز حکومت پر اعتراض کیا گیا تھا اور نہ کسی مخصوص طرز حکومت قائم کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ اور تب خیبر فتح ہوتا ہے، جو شمال میں یہودیوں کی بستی تھی۔ علامہ شبلی نعمانی کے بقول یہ پہلا غزوہ ہے جس میں غیر مسلم رعایا بنائے گئے اور طرز حکومت کی بنیاد قائم ہوئی اور اسلام کی ملکی اور سیاسی حالت کا نیا دور شروع ہوا۔ خیبر میں چونکہ مسلمان آباد نہ تھے اور نہ مجاہدین وہاں جا کر بسنے پر راضی تھے، لہٰذا آن حضرت نے وہاں کے نخلستانوں اور زمینوں کو بٹائی پر یہودیوں ہی کے حوالے کر دیا۔ بعد میں فدق، وادی القریٰ اور تیمہ وغیرہ میں بھی اس طریق پر عمل کیا گیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ ان زمینوں کا کچھ حصہ فے قرار پایا، یعنی مسلمانوں کی اجتماعی اور مشترکہ ملکیت، اور کچھ حصہ افراد کی ذاتی ملکیت۔ پیداوار کے تیار ہونے کے وقت آن حضرت کسی صحابی کو نصف پیداوار وصول کرنے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ 9 ہجری کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ اب ملک میں امن و امان کا دور شروع ہوا۔ اب حصول زر کے مواقع حاصل تھے۔ اس بنا پر زکوٰۃ کا حکم اس سال نازل ہوا اور تحصیل زکوٰۃ کے لیے اموال قبائل پر مقرر ہوئے۔ سود بھی اسی سال حرام ہوا، اور یمن، حضرموت، تیمہ، نجران، مکہ، عمان اور بحرین میں والی مقرر ہوئے۔ گویا فتح مکہ کے بعد مدنی ریاست کی تشکیل مکمل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس نوزائیدہ ریاست کے پاس رعایا سے الگ اور بالا نہ کوئی فوج تھی، نہ پولیس، نہ بڑے بڑے انتظامی دفاتر، نہ کثیر التعداد ارباب مناصب، نہ وزراء شورا، نہ امرائے ریاست، نہ الگ الگ حکام و قضات، مگر ریاست کے وجود سے انکار ممکن نہیں۔ یہ ریاست نوعیت کے اعتبار سے شہری ریاست تھی، یعنی عرب کا تقریباً 3/4 علاقہ اگرچہ اس ریاست کے تابع تھا، لیکن سیاسی اختیارات، حقوق اور مراعات کا مرکز شہر مدینہ تھا۔ طرز حکومت کے لحاظ سے یہ ریاست تھیاکریسی تھی، یعنی ریاست کا حاکم اعلیٰ خدا کا رسول تھا جو تعلیمات قرآنی کی روشنی میں احکام صادر کرتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کا مقصد ریاست قائم کرنا تھا؟ کیا خدا کسی مخصوص ریاستی نظام کو درست اور بقیہ کو نادرست سمجھتا تھا؟ اور کیا آن حضرت سلم دنیا میں تھیوکریسی قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے؟ تاریخ ان سوالوں کا جواب نفی میں دیتی ہے اور عقل اس نفی کی تائید کرتی ہے۔ خدا کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کسی ریاست کا نظام شاہانہ ہے، آمرانہ ہے، جمہوری ہے یا اشتراکی۔ اگر خدا کی مرضی یہ ہوتی کہ فلاں نظام ریاست رواج پائے
تو وہ انسان کو ابتدا ہی میں اپنی مرضی سے آگاہ کر دیتا اور پچھلے 5-6 ہزار برس سے تھیوکریسی، ملوکیت، آمریت، جمہوریت اور اشتراکیت کے جو تجربے ہو رہے ہیں ان کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ قرآن میں بادشاہتوں کے تذکرے ہیں، مگر ریاست جیسے اہم مسئلے پر قرآن بالکل خاموش ہے۔ حضرت ابراہیم نمرود کی مطلق العنان بادشاہت پر معترض نہیں ہوتے، بلکہ اس کے دعوائے خدائی سے انکار کرتے ہیں۔ حضرت یوسف فرعون کی ملازمت کو برا نہیں سمجھتے۔ حضرت موسیٰ فرعون کی طرز حکومت کی مخالفت نہیں کرتے، البتہ اس کے دعوائے ربوبیت کو رد کرتے ہوئے خدائے واحد کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان تو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی۔ بس معلوم ہوا کہ خدا نے انسان کو اس بات کی مکمل آزادی دے دی ہے کہ وہ جس طرز کی ریاست یا حکومت چاہے قائم کرے۔ حضرت سلم نے مختلف فرما رواؤں کو جو خطوط لکھے ان میں بھی فقط اسلام کی دعوت دی گئی، طرز حکومت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بعثت نبوی کا مقصد بیان کرتے ہوئے مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ حضرت کی اصل بعثت کا مقصد دعوت مذہب، اصلاح اخلاق اور تزکیہ نفوس تھا۔ اس کے علاوہ تمام فرائض محض ضمنی تھے۔ اس بنا پر انتظامات ملکی آپ نے اسی حد تک قائم کیے جہاں تک ملکی بدامنی کے باعث دعوت توحید کے لیے عوائق پیش آتے تھے۔ سرزمین حجاز میں ریاست کا ظہور وہاں کے سیاسی اور معاشرتی حالات میں تبدیلیوں کا منطقی نتیجہ تھا۔ مدنی ریاست رفتہ رفتہ انہی تاریخی عوامل کے بروئے کار آنے سے وجود میں آئی جن کے باعث بعض اوقات چھوٹی بستیاں شہروں میں اور شہری ریاستوں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ تبدیلیاں کسی فرد واحد کی خواہشوں یا کوششوں کی مرہون منت نہ تھیں، بلکہ معاشرتی حالات ان کا سبب تھے۔ حضرت کبھی نہ ریاست قائم کرنے کے آرزو مند ہوئے، نہ انہوں نے ریاست قائم کرنے کا منصوبہ بنایا اور نہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جد و جہد کی۔ البتہ مدینے کے حالات ہجرت نبوی کے بعد ایسی صورت اختیار کرتے چلے گئے کہ ریاست کا قیام ناگزیر ہو گیا۔ پروفیسر قمر الدین خان بڑے عالم و فاضل بزرگ ہیں۔ انہوں نے روزنامہ ڈان کراچی کی 14 اگست 1980 کی اشاعت خاص میں ایک طویل مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا اسلام ایک معاشرہ ہے نہ کہ سیاسی نظام۔ اس مقالے میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام کا مقصد ریاست قائم کرنا نہیں تھا اور نہ ہی قرآن مسلمانوں کو اسلامی ریاست قائم کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ ذیل میں ہم پروفیسر صاحب کے مضمون کا خلاصہ انہی کے الفاظ میں پیش کرتے ہیں تاکہ اسلامی ریاست کی اصل حقیقت واضح ہو جائے۔ نمبر 1، فلسفہ سیاست کا بنیادی تصور ریاست ہے۔ دوسرے تمام سیاسی خیالات براہ راست یا بالواسطہ اسی سے منسلک ہیں، لیکن قرآن میں ریاست کا کوئی تفصیلی یا اجمالی نظریہ موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن نے دراصل کسی اصول ریاست کی تشریح نہیں کی ہے۔ قرآن میں کسی جگہ نہ دستور اساس کا مطلب اور تصور ملتا ہے، نہ اقتدار اعلیٰ کا تصور، نہ حق رائے دہی کا اصول، نہ انسانی حقوق کا تفصیلی تصور اور نہ ریاستی اداروں اور تنظیموں کے ضابطے۔ قرآن شریف ان تمام موضوعات پر خاموش ہے کیونکہ تاریخی ارتقاء کے ساتھ ان کے معنی و مفہوم بدلتے رہتے ہیں۔ مزید برآں قرآن کا مقصد ریاست قائم کرنا نہیں بلکہ معاشرے کی تخلیق ہے۔ نمبر 3، ریاست اور آئین ریاست کی تعریف کی عدم موجودگی قرآن میں مسلمانوں کے لیے بڑی وجہ خیر ہے، کیونکہ اس کے باعث اسلام کے لیے زمانے کی ترقی کے ساتھ قدم ملا کر چلنا اور نئے حالات اور نئے ماحول کے ساتھ مطابقت کرنا ممکن ہے۔ نمبر 4، قرآن میں اختیار اور اقتدار کا ذکر مختلف تناظر میں بار بار آیا ہے، لیکن نہ تو ریاست کی کہیں تعریف کی گئی ہے نہ مثالی ریاست کی۔ 5، سنت بھی اسی موضوع پر قرآن ہی کی مانند خاموش ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر خدا کے فوری جانشینوں نے سیاسی تنظیم کے مختلف اصول کیوں اختیار کیے۔ نمبر 6، قرون اولیٰ میں قرآن ریاست کے بارے میں کبھی قیاس آرائی نہیں کی گئی۔ نظریہ سازی در حقیقت عباسیوں کے ابتدائی دور میں شروع ہوئی اور خلافت کا تمام و کمال تصور غیر معتبر احادیث اور بعد کے تاریخی واقعات کی بنیاد پر قائم ہوا، اور بعد میں خلافت کا جو نظریہ وضع ہوا اس کا کوئی تعلق قرآن سے نہ تھا۔ وہ سیاسی مصلحت اور مذہبی ضرورت کی پیداوار تھا۔ یہ تمام نظریات دور ملوکیت میں ایجاد ہوئے۔ نمبر 7، قرآن کی غلط ترجمانی اسلامی تاریخ کی بالتکرار روایت ہے، چنانچہ دور حاضر میں بھی بعض علماء دین
قرآن کی اکا دکا آیتوں کو ان کے اصلی سیاق و سباق سے الگ کر لیتے ہیں اور ان سے ان خیالوں اور ارادوں کی تائید کا کام لیتے ہیں جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 8، ان دنوں احیاء دین کے بجائے سارا زور اسلامی ریاست قائم کرنے پر دیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست کا قیام پہلے ضروری ہے تاکہ دین کا احیاء ہو سکے۔ یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ ریاست کو دین کے برابر گردانا جائے۔ جماعت اسلامی کا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ خود خدا نے جس کام کو مناسب نہ جانا اس پر اتنی محنت کیوں صرف کی جا رہی ہے۔ خدا کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ ریاست کے اصول اور ڈھانچے کا ذکر تفصیل سے بیان کر دیتا اور مسلمانوں کو بے شمار خونی نزاعوں اور مستقل پریشانیوں سے بچا لیتا، لیکن اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ کے لیے کسی مخصوص سیاسی سانچے کا پابند کر دینا حکمت خداوندی کے خلاف تھا۔ مزید برآں اسلام کا مقصد ریاست قائم کرنا نہ تھا بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا تھا جس کی قدروں کی تشریح کر دی گئی ہے۔ نمبر 9، ریاست معاشرے کے مناصب میں سے ایک منصب ہے، اور چونکہ معاشرہ وقت کے ساتھ بدلتا اور ارتقائی مدارج طے کرتا رہتا ہے، اس لیے ریاست کی فطرت حیت بھی اس کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ یہ تھی اصل وجہ جس کی بنا پر قرآن نے ریاست کے اصول منضبط نہیں کیے اور مسلمانوں کو اس بات کی پوری آزادی دے دی کہ وقت اور زمانے کی مناسبت سے جس معاشرے کے لیے جس قسم کا سیاسی ڈھانچہ چاہیں وضع کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء دین، مثلا امام شافعی، امام ابو یوسف، امام محمد، امام غزالی اور ابن تیمیہ وغیرہ نے موروثی سلطانوں کی ملازمت کی اور غیر اسلامی ریاست کی خدمت کرنے پر احتجاج نہیں کیا۔ اس کے برعکس ان میں سے اکثر ریاستوں کے بڑے سرگرم حامی تھے، کیونکہ اس وقت کے حالات میں کوئی بہتر صورت ممکن نہ تھی۔ نمبر 10، کہا جاتا ہے کہ پیغمبروں کا خاص مقصد زمین پر قوانین الوہی کے مطابق سیاسی اقتدار قائم کرنا تھا۔ اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو بیشتر انبیاء اپنے مشن میں ناکام رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ قرآن میں جن نبیوں کا ذکر موجود ہے ان میں سے کسی کو بھی یہ ہدایت نہیں کی گئی کہ تمہارا منصب و فریضہ دنیا میں اسلامی ریاست قائم کرنا ہے۔ وہ لوگوں کو فقط کائنات کے خالق اور رب کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور نیک کام کرنے اور بدی سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت سلم اور اہل مکہ میں نزاع کا اصل سبب یہ نہ تھا کہ حضرت وہاں پر کوئی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے اہل مکہ کے عقیدہ بت پرستی کو رد کیا تھا۔ قرآن نے حضرت کے مشن کو بار بار وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ نمبر 11، کہا جاتا ہے کہ ریاست میں حاکمیت کا مستحق صرف خدا ہے، نہ کہ ریاست کے باشندے، مگر ظاہر ہے کہ خدا خود زمین پر آ کر فیصلے نہیں کرے گا بلکہ فیصلے انسان ہی کریں گے۔ البتہ دعویٰ یہ کریں گے کہ یہ فیصلے مقدس ہیں کیونکہ خدا کے نام پر کیے گئے ہیں۔ مگر اسلامی تاریخ میں بدترین قسم کا استبداد اسی طور پر نافذ ہوا ہے۔ خلاصہ: 1، قرآن اور احادیث میں مسلمانوں کو ریاست قائم کرنے کی ہدایت کہیں درج نہیں ہے۔ 2، قرآن اور سنت میں آئین، قانون یا سیاسی نظریے کا کوئی اصول موجود نہیں ہے۔ 3، رسول مقبول نے سیاسی حکومت ضرور قائم کی، مگر وہ تاریخی صورتحال کا نتیجہ تھی، ان کے پیغمبرانہ مشن کا بنیادی مقصد نہ تھی۔ 4، اسلامی سیاسی نظریے قرآن اور سنت پر مبنی نہیں ہیں بلکہ صحابہ کرام کی آراء اور خلفائے راشدین کے عمل سے ماخوذ ہیں اور تاریخی حالات کا نتیجہ ہیں، لہٰذا ان کو کوئی مذہبی سند حاصل نہیں۔ 5، ریاست معاشرے کے مناصب میں سے ایک ہے اور ہمیشہ ضروری نہیں ہے۔ ہجرت سے قبل مکے میں کوئی ریاست نہ تھی مگر مسلمان موجود تھے، لہٰذا اسلامی معاشرہ ریاست کے بغیر کام کر سکتا ہے۔ ہندوستان، سری لنکا، سوویت یونین، برما، تھائی لینڈ، فلپائن اور متعدد افریقی ملکوں میں مسلمانوں کی بڑی بڑی جمعیتیں موجود ہیں۔ 6، یہ دعویٰ کہ اسلام مذہب اور سیاست کا آہنگ ہے جدید تصور ہے، اسلام کی تاریخ میں جس کا سراغ نہیں ملتا۔ اسلامی تاریخ میں اسلامی ریاست کی اصطلاح 20ویں صدی سے پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی۔ ہماری نام نہاد اسلامی جماعتیں قرآن و حدیث سے اپنے مطلب کے ریاستی نظریے ہی اخذ نہیں کرتیں بلکہ قرآن کی بعض آیتوں کو سیاق و سباق سے الگ کر کے ان سے حاکم وقت کی اطاعت کا جواز بھی ثابت کرتی ہیں۔ آیات قرآنی کا یہ بے جا استعمال بنی امیہ اور بنی عباس کے دور ملوکیت میں شروع ہوا اور ہنوز جاری ہے۔
چنانچہ فقہائے اسلام اپنی اطاعت گزار فہم و فراست کے ایسے ایسے نادر شاہکار چھوڑ گئے ہیں کہ مسلمانوں نے اگر ان کی ہدایتوں پر عمل کیا ہوتا تو ترکی، مصر، ایران اور عراق وغیرہ میں ملوکیت آج بھی مسلط ہوتی، پاکستان وجود میں نہ آتا اور الجزائر، لیبیا، شام، ہندوستان، ملائیشیا اور انڈونیشیا بدستور مغربی سامراج کے قبضے میں ہوتے۔ نظام الملک طوسی تو خیر سلجوکیوں کا وزیر تھا، لہٰذا اس کی تصنیف سیاست نامہ پر حرف زنی فضول ہے، لیکن امام غزالی 1058 تا 1111 عیسوی کا سا عالم دین جب آیات قرآنی کے ساتھ یہی ناانصافی کرتا ہے تو حیرت ہوتی ہے۔ نصیحت الملوک ان کی آخری تصانیف میں شمار ہوتی ہے۔ کتاب کے حصہ دوم میں امام صاحب مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے 2 طبقے منتخب کیے اور ان کو بقیہ بندوں پر فوقیت عطا کی۔ اول انبیاء، دوم سلاطین۔ اپنے بندوں کو معبود کی طرف رجوع کرنے کی غرض سے انبیاء بھیجے اور بندوں کی حفاظت کے لیے سلاطین بھیجے۔ سلطان زمین پر خدا کا سایہ ہے، لہٰذا یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ سلطانی اور فرازیدی سلطانوں کو خدا نے مرحمت کی ہے، لہٰذا ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے اور ان کا حکم ماننا چاہیے۔ سلاطین سے جھگڑا کرنا درست نہیں اور ان سے نفرت کرنا غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ حالانکہ سورۃ النساء کی اس آیت کا حاکم وقت کی اطاعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ ابو الحسن علی ابن احمد الواحدی وفات 468 ہجری 1075 عیسوی اپنی مشہور تصنیف اسباب النزول میں اس آیت کی شان نزول کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن حذیفہ کے باب میں نازل ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مہم پر بھیجا تھا۔ ابن عباس یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے خالد بن ولید کو ایک عرب قبیلے سے لڑنے بھیجا۔ عمار بن یاسر ان کے ہمراہ تھے۔ عمار نے ایک عرب کو پناہ دی جو اسی وقت مسلمان ہوا تھا۔ خالد نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کی جائیداد ضبط کر لی۔ عمار کو معلوم ہوا تو انہوں نے خالد سے کہا کہ یہ شخص مسلمان ہو گیا ہے اور میں نے اس کو پناہ دی ہے، لہٰذا اس کو رہا کر دو۔ خالد نے عمار کو ڈانٹا اور کہا کہ تم لشکر کے سالار نہیں، لہٰذا تم کو پناہ دینے کا حق نہیں۔ مہم سے واپس آ کر دونوں نے یہ روداد آن حضرت کو سنائی تو آن حضرت نے عمار بن یاسر کے حق میں فیصلہ دیا اور 9 مسلم کو پناہ دینے کو درست قرار دیا، لیکن یہ حکم بھی صادر فرمایا کہ سالار لشکر کی اجازت کے بغیر کسی کو پناہ نہ دی جائے۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔ فوجی مہم کے دوران سالار لشکر کے احکام کی اطاعت نہایت ضروری ہوتی ہے، چنانچہ آج بھی افسر کی حکم عدولی فوجی قوانین کے تحت نہایت سنگین جرم خیال کی جاتی ہے، لیکن اس آیت کو تاریخی پس منظر سے جدا کر کے کسی سیاسی کلیے کی بنیاد بنانا بڑی اخلاقی بددیانتی ہے۔ یہاں ہم کو جنرل ایوب خان کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ 1969 میں جن دنوں ان کے خلاف عوامی تحریک عروج پر تھی، ایک روز میں ڈریگ روڈ سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گورا قبرستان کے چوراہے کے ایک کونے میں 60-70 فٹ کا سبز رنگ کا ایک لمبا چوڑا سائن بورڈ لگا ہے۔ اس پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم کی آیت ما اردو ترجمہ نہایت جلی حروف میں لکھی ہوئی ہے۔ آگے بڑھا تو ایسے ہی بورڈ ہر چوراہے پر نظر آئے جو راتوں رات نصب کیے گئے تھے۔ البتہ چند روز بعد جب ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا تو یہ بورڈ چپکے سے اتار لیے گئے۔ امام غزالی نے اطیعوا الامر کا جو مفہوم پیش کیا وہ اس لحاظ سے لائق درگزر ہے کہ 11ویں صدی عیسوی میں ملوکیت کے علاوہ کسی دوسری طرز حکومت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن مولانا ابو العلا مودودی 20ویں صدی کی 8ویں دہائی میں جبکہ عوامی جمہوریت کا دور ہے، جب اس آیت کی تشریح فرماتے ہوئے یہ فقیہانہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آیت اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد اور اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ ہے۔ سید ابو العلا مودودی، اسلامی ریاست، لاہور، 1974، صفحہ 185۔ تو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ جس شخص نے قرآن کا ترجمہ ما تفسیر کیا ہو وہ اس آیت کی شان نزول سے واقف نہ ہو، اور جس آیت کا کوئی تعلق اسلام کے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام سے نہیں، اس کو وہ اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ قرار دے۔
فریب خوردہ اور فریب کار ذہنیت کی اس سے بری مثال مشکل سے ملے گی۔ عباسیوں کے دور ملوکیت میں تو ایسی حدیثیں بھی گھڑ لی گئیں جن سے حاکم وقت کی اطاعت مذہباً واجب قرار پائے۔ چنانچہ مولانا ابوالعلا مودودی نے امام بخاری کی کتاب الاحکام کے حوالے سے اس حدیث کو اپنے موقف کی تائید میں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اسمعوا واطیعوا اولو الاستعمل علیکم عبد حبشی، سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تمہارا سردار ایک حبشی ہی کیوں نہ بنا دیا جائے۔ پاکستان میں ان دنوں ایک مجلس مشاورت مرکزی سطح پر قائم ہے۔ اس کی کارروائیوں کی خوب پبلسٹی ہو رہی ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے گویا اس مجلس شورا کا قیام احکام قرآنی کے عین مطابق ہے۔ حالانکہ مجلس شورا کو پاکستان کے باشندوں نے منتخب نہیں کیا ہے بلکہ ایک شخص واحد نے نامزد کیا ہے۔ حکومت اس کے فیصلوں اور مشوروں کی پابند بھی نہیں اور نہ ہی اس کے روبرو جواب دہ ہے۔ قرآن شریف میں آپس میں مشورہ کرنے سے متعلق فقط 2 نہایت مختصر آیتیں ملتی ہیں۔ پہلی آیت میں آن حضرت سلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذْ عَزَّمَتْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ان سے معاملات میں مشورہ کرو، پھر جب تم عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ سورہ آل عمران 159۔ طبری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ علماء نے الامر کی 2 تفسیریں کی ہیں۔ بعضوں کا خیال ہے کہ الامر سے مراد جنگ کی حکمت عملی ہے اور بعضوں کا خیال ہے کہ الامر سے مراد دینی مسائل ہیں۔ اس آیت کا تعلق جنگ احد کے واقعات سے ہے، لہٰذا اول الذکر تشریح مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا اور وہ شکست سے بال بال بچے تھے۔ وہاں جو سانحے پیش آئے ان کا مسلمانوں کی نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑا تھا۔ چنانچہ آل عمران کی مسلسل 40 آیتوں 120 تا 159 میں جنگ احد کے واقعات اور ان سے پیدا ہونے والی صورتحالات کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور خدا نے مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی ہے اور ان کی تسکین قلب کی ہے، اور آخر میں آن حضرت کو ہدایت کی ہے کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ دوسری آیت کی نوعیت عمومی ہے۔ پوری آیت یہ ہے والذین استجابوا ربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ینفقون، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ سورۃ الشورى آیت 37۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں آیتوں کا کوئی تعلق جمہوری نظام یا ملکی سیاست سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مشیر اور منتخب شدہ رکن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حکومت مشیروں کے مشورے کو جی چاہے مانے جی چاہے نہ مانے، لیکن مجلس قانون ساز کے منتخب شدہ ارکان اگر کوئی فیصلہ کثرت رائے سے کریں تو اس کی تعمیل حکومت کا فرض ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر ان آیتوں کی جو تفسیر کی جا رہی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہونے کی وجہ سے اشاعت اسلام کی سہولتیں بڑھیں اور مسلمانوں کے اثر و اقتدار اور دولت آفرینی کے ذرائع میں حیرت انگیز اضافہ ہوا، مگر امت واحدہ کو تقویت نہیں ملی کیونکہ امت مسلمہ کا تصور اجتماعیت کا متقاضی تھا، جبکہ مدنی ریاست کا میلان انفرادیت کی جانب تھا اور اقتصادی ڈھانچہ ذاتی ملکیت کو فروغ دینے کی اجازت دیتا تھا۔ آن حضرت سلم کی آنکھ بند ہوتے ہی امت اور ریاست کے تضادات کھل کر سامنے آ گئے۔ حصول اقتدار کی کشمکش، قبائلی گروہ بندیاں اور طبقاتی امتیازات جن پر رسول کی عظیم شخصیت پوری طرح حاوی تھی منظر عام پر آ گئے۔ ابھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک دفن بھی نہیں ہوئی تھی کہ اکابر انصار نے سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر سعد بن عبادہ کو ریاست کا سربراہ چن لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت عمر کو اس اجتماع کی خبر ملی تو وہ حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ وہاں فریقین میں جو گفتگو ہوئی اور جس طرح حضرت ابو بکر خلیفہ مقرر ہوئے، اس کے بارے میں امام ابو الحسن علی ماوردی لکھتے ہیں کہ واقعہ سقیفہ میں حضرت ابو بکر نے اپنی امامت کے بارے میں انصار کے سامنے یہی وجہ ترجیح قرار دی تھی کہ وہ قریش سے تھے، اور اگرچہ وہ انصار سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، مگر حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کا یہ قول پیش کیا کہ الائمہ من القریش، امام قریش میں سے ہوں گے، تو اس روایت کو انہوں نے قبول کیا اور سچ سمجھا، اور اب تک وہ خود تنہا جو کاروائی کر رہے تھے اس سے رک گئے
اور کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک امیر ہو اور تم میں سے ایک امیر ہو۔ پھر جب حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ہم امیر بنیں اور تم وزیر بنو تو انصار نے ان کی اس بات کو منظور کر لیا۔ خلافت راشدہ کے عہد میں فتوحات میں روز افزوں توسیع کے ساتھ امت کے جسد واحدہ میں پھوٹ اور نزاع کا زہریلا مادہ بھی بڑھتا گیا۔ یمنی مسلمانوں کا زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بڑے پیمانے پر قتل، ارتداد کا فتنہ، 4 میں سے 3 خلفاء کی مسلمانوں کے ہاتھوں شہادت، خلیفہ سوئم و چہارم کے عہد میں عراق اور مصر کے مسلمانوں کی بغاوتیں، حضرت عائشہ اور حضرت علی کی نزاع، اور پھر حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان باقاعدہ جنگ اور خوارج کا ظہور، وہ المناک واقعات ہیں جن سے امت اور ریاست کا تضاد واضح ہو جاتا ہے۔ مدنی ریاست دراصل عبوری ریاست تھی جو قبائلی جمہوریت اور ملوکیت کی درمیانی کڑی تھی۔ وہ نہ جمہوریت تھی نہ ملوکیت، بلکہ چند سری حکومت تھی۔ ایک طرف قبائلی روایتیں تھیں، دوسری طرف نوزائیدہ ریاست تھی جس نے قبائلی حدوں کو توڑ دیا تھا، کیونکہ یہ بندشیں ریاست کے نظم و نسق میں حارج تھیں۔ البتہ چاروں خلفاء کا 4 مختلف طریقوں سے انتخاب قبائلی جمہوریت اور ریاست کے تقاضوں کے مابین مفاہمت کی مخلصانہ کوشش تھی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ خلافت راشدہ کو آئیڈیل ریاست سمجھنا اور خلفائے راشدین کے طرز انتخاب کو دور حاضر کے جمہوری طرز انتخاب سے مقابلہ کرنا تاریخی ارتقاء سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں مدینے میں طرز حکومت کے جو تجربے کیے گئے وہ اس وقت کے معاشرتی حالات کے مطابق تھے، مگر موجودہ دور کے معاشرتی حالات ان حالات سے بالکل مختلف ہیں، لہٰذا خلافت راشدہ کے تجربوں کو دہرایا نہیں جا سکتا اور نہ وہ فی زمانہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور جب ریاست کا توسیعی دور شروع ہوا اور شہری ریاست ایک وسیع و عریض سلطنت میں تبدیل ہو گئی تو قبائلی جمہوریت کے بچے کھچے اثرات بھی زائل ہو گئے۔ فتح ایران کے بعد جب حضرت عمر کے سامنے مال غنیمت کا انبار لگا تو آپ زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، یا امیر المومنین، خوشی کے اس مبارک موقع پر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ اس انبار میں اسلام کی تباہی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر ریاست کی توسیعی سرگرمیوں کے انجام سے بخوبی آگاہ تھے، لیکن معاشرتی ارتقاء کے عمل کو وہ روک نہیں سکتے تھے، چنانچہ وہی ہوا جس کا ان کو اندیشہ تھا۔ خلافت راشدہ بنی امیہ کی مطلق العنان ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ اس سوال کے جواب میں کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں جمہوریت نے کیوں فروغ نہ پایا، علامہ اقبال لکھتے ہیں، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی زندگی زیادہ تر فتوحات کی زندگی تھی۔ ان کی تمام قوت و ہمت، تمام رجحان و میلان ملک و سلطنت کی تقویم و توسیع کے لیے وقف تھا۔ دنیا میں اس روش کا ہمیشہ یہی نتیجہ ہوا کہ حکومت اور ریاست کی باغ ہمیشہ چند افراد کے ہاتھ میں رہی ہے، جن کا اقتدار گو نادانستہ طور پر تاہم عملاً مطلق العنان بادشاہ کے اقتدار کے مترادف ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ سوائے اس کے اور کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ جمہوریت قدرتاً شہنشاہیت کے دوش بدوش چلنے اور کام کرنے کو تیار نہیں۔ علامہ اقبال نے توسیع پسندی کے جن نتائج کی جانب اشارہ کیا وہ بے شک صحیح ہیں، لیکن ہم کو یہ نہ بھولنا چاہیے کہ 7ویں صدی عیسوی دنیا کے کسی گوشے میں بھی کوئی جمہوری ریاست نہ موجود تھی اور نہ ممکن۔ افریقہ اور ایشیا میں بے شمار ایسے قبائل تھے جن کا طرز معاشرت جمہوری تھا، مگر وہ ریاستیں نہ تھیں۔ یہ بھی درست ہے کہ بعثت رسول سے 1000 برس پیشتر یونان کی متعدد شہری ریاستوں کا طرز حکومت جمہوری تھا، اور ان کا جمہوری نظام اپنی تمام خامیوں کے باوصف 400-500 سال تک کامیابی سے چلتا رہا۔ ایتھنز کی شہری ریاست میں سولن 640 تا 558 قبل مسیح نے جمہوری آئین وضع کیا تھا۔ اتھینی ریاست کے دور عروج میں کل آبادی 3,15,000 تھی، ان میں سے 43,000 شہریوں کو حق رائے دہی حاصل تھا۔ اقتدار اعلیٰ کی نمائندہ ایک اسمبلی تھی جس کا سال بسال انتخاب ہوتا تھا اور جس کا اجلاس سال میں 4 بار ضرور ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ 500 نمائندوں کی ایک کونسل بھی ہوتی تھی، اس کا انتخاب بھی ہر سال ہوتا تھا اور کوئی شخص دوبارہ منتخب نہیں ہو سکتا تھا۔ قانون سازی اور نظم و نسق کی نگران یہی کونسل تھی جو روز مرہ کے انتظامات کے لیے 9 افراد کی کابینہ منتخب کرتی تھی۔ سپہ سالار افواج اور عدالت کے جج بھی ہر سال چنے جاتے تھے۔ قرون اولیٰ کے عربوں پر
جن کو ریاستی نظام ہی کا کوئی تجربہ نہ تھا اور نہ وہ غالباً یونانی جمہوریت کی تاریخ سے واقف تھے، یہ اعتراض کرنا کہ انہوں نے جمہوری ریاست کیوں نہ قائم کی، اسی ذہنیت حاضرہ کی علامت ہے جس کا ہم ابتدا میں ذکر کر چکے ہیں۔ جمہوریت میں اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ ریاست کے باشندے ہوتے ہیں، اور ریاست کے تینوں عناصر ترکیبی، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، ان کے چنے ہوئے نمائندوں کی مرضی و منشا کے مطابق اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتے ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں ان اصولوں پر عمل کرنا ممکن ہی نہ تھا، لہٰذا یہ بحث فضول ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں جمہوریت نے فروغ کیوں نہیں پایا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ قرون وسطیٰ میں ریڈیو اور ٹیلی فون اور ہوائی جہاز کیوں رائج نہیں ہوئے۔ خلافت راشدہ اور عہد بنو امیہ میں کسی نے بھی ریاست کی نوعیت پر غور نہیں کیا اور نہ اسلامی ریاست کے اصول وضع ہوئے۔ ریاست کے نظریاتی مسائل پہلی بار بنی عباس کے دور میں زیر بحث آئے، مگر جن فقہا نے اسلامی ریاست کے قاعدے اور ضابطے تدوین کیے وہ سب کے سب دور ملوکیت کے پروردہ تھے اور ملوکیت کو بدیہی اور ابدی حقیقت سمجھتے تھے۔ ان کی ساری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح ملوکانہ طرز حکومت کا ڈنڈا اسلامی تعلیمات سے ملا دیا جائے اور عامت الناس کو یہ باور کرا دیا جائے کہ یہ حکومت اسلامی شریعت کے عین مطابق ہے۔ ان علماء کے نام یہ ہیں: کتاب الخراج از امام ابو یوسف پہلا حصہ، کتاب التاج، کتاب السلطان از ابن قطیہ، الآراء مدینۃ الفاضلہ از فارابی، عقد الفرید از عبد الرحی، المحاسن والمساوی از ابن بحیقی، احکام السلطانیہ از قاضی ماوردی، ادب الفرس والعرب از ابن مسکویہ، کابوس نامہ از کیکاؤس ابن سکندر، سیاست نامہ از نظام الملک، نصیحت الملوک از امام غزالی۔ فقہائے اسلام ریاست کا کوئی سیاسی فلسفہ پیش نہیں کرتے اور نہ اقتدار اعلیٰ کے مسئلے سے بحث کرتے ہیں، حالانکہ ریاست کا کلیدی مسئلہ یہی ہے کہ ریاست میں اقتدار کا مالک کون ہے اور اقتدار کا اس کو کیا استحقاق ہے۔ فقہا ہم کو یہ تو بتاتے ہیں کہ سربراہ مملکت کے اوصاف کیا ہوں اور احکام شریعت کو نافذ کرنے کی خاطر وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ سربراہ مملکت اقتدار کا مالک کیسے بنے، آیا اس کا انتخاب ہو یا جو شخص بھی طاقت کے بل پر یا قانون وراثت کی بنیاد پر مملکت کا حاکم اعلیٰ بن جائے۔ بنو امیہ اور بنی عباس کے عہد میں انہی دونوں طریقوں پر عمل ہوا، ہمارا فرض اس کی اطاعت کرنا ہے۔ ابن جمع قہر صاحب شوکت کو جائز سمجھتا ہے، یعنی جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ اس موضوع پر الماوردی نے 975 تا 1058 کی احکام السلطانیہ غالباً سب سے جامع تصنیف ہے۔ المادردی خلیفۃ القادر 991 عیسوی تا 1031 عیسوی کے عہد میں بغداد کا قاضی تھا۔ یہ زمانہ خلافت عباسیہ کے انحطاط کا تھا اور زمام اختیار پر بودیہی امراء کا قبضہ تھا۔ ماوردی کی رائے میں خلافت امت مسلمہ اور خلیفہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے، مگر معاہدہ آزاد فریقین کے درمیان ان کی مرضی خوشی سے ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاہدے کی یہ بنیادی شرط خلافت کے کسی دور میں بھی پوری نہیں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ بیعت ہی امت کی مرضی کا ثبوت تھی، مگر بیعت میں خلیفہ پہلے اقتدار پر قابض ہوتا تھا، تب لوگوں سے بیعت لیتا تھا، اور جو شخص بیعت سے انکار کرتا تھا اس کا حشر برا ہوتا تھا۔ اس کے برعکس موجودہ دور کے جمہوری انتخابات میں صدارت یا وزارت کا امیدوار پہلے ووٹروں کی اکثریت کی منظوری حاصل کرتا ہے، تب صدر یا وزیر بنتا ہے۔ ماوردی خلیفہ کی موزونیت کی متعدد شرطیں بیان کرتا ہے، مثلاً وہ شریعت سے واقف ہو، تندرست ہو، مرد ہو، بالغ ہو، قریش ہو، لیکن امت کی مرضی کا کہیں ذکر نہیں کرتا۔ اس فروگزاشت کا ذمہ دار ماوردی نہیں بلکہ قرون وسطیٰ کا معاشرہ تھا۔ فیوڈلزم کے دور میں دنیا کے کسی ملک میں عوام کو اقتدار اعلیٰ کا مالک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ جمہوری تصور کہ اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ ملک کے باشندے ہیں، دور جدید کی پیداوار ہے۔ قرون وسطیٰ میں رعایا کی مرضی معلوم کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہ تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ امرائے دربار یا دارالحکومت کے علماء و عمائدین کسی موزوں شخص کو ریاست کا سربراہ مقرر کر دیں۔ البتہ قرون وسطیٰ کے معروضی حالات اور دور حاضر کے معروضی حالات کے فرق کو نظر انداز کر کے پرانے زمانے کے طرز انتخاب کو بطور آئیڈیل پیش کرنا
یا اس کا موازنہ جدید طرز کے جمہوری انتخاب سے کرنا صریحاً غلط ہے۔ ماوردی کو اپنے عہد کی معروضی دشواریوں کا احساس تھا، لہٰذا وہ خلیفہ کے لیے اہل العقد والحل کی منظوری کو لازمی قرار دیتا ہے۔ ارباب حل و عقد سے اس کی مراد علماء ہیں، مگر مشکل یہ تھی کہ عالم دین کی پہچان کا کوئی پیمانہ نہ تھا۔ ان کی کوئی مرکزی تنظیم بھی نہ تھی، نہ وہ ایک مقام پر رہتے تھے، لہٰذا وہی علماء اہل العقد والحل تصور کیے جاتے تھے جو ارباب اختیار کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ پھر بھی ماوردی کا سیاسی شعور میاں طفیل محمد صدر جماعت اسلامی سے بہتر ہے۔ موصوف جب موجودہ دور کے لیے ارباب حل و عقد کے ذریعے صدر مملکت کے انتخاب کی تجویز پیش کرتے ہیں تو اپنا اور اپنی تاریخ دانی دونوں کا مذاق اڑواتے ہیں۔ امام غزالی بھی ماوردی کی طرح خلیفہ کے لیے بالغ ہونے، صاحب عقل و ہوش ہونے، آزاد ہونے، مرد ہونے، قریش ہونے، صاحب کفایہ ہونے، صاحب علم و درا ہونے کی شرطیں مقرر کرتے ہیں، لیکن اشارتاً بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کو رعایا کا منتخب شدہ نمائندہ ہونا چاہیے۔ ماوردی حاکمیت کو عہد سے تعبیر کرتا ہے، لہٰذا اس کی گنجائش رکھتا ہے کہ اگر حاکم وقت معاہدے کی شرطیں پوری نہ کرے تو رعایا اس کو برطرف کر سکتی ہے۔ امام غزالی غیر مشروط اطاعت پر اصرار کرتے ہیں اور رعایا کو کسی حالت میں بھی حاکم وقت کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ارشاد فرماتے ہیں، رعایا کا فرض ہے کہ اپنے سلطان کی عزت کرے، اور اگر خدا کے حکم کی تعمیل منظور ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں تو کبھی کسی طور پر بھی سلطان کے خلاف بغاوت نہ کرے۔ نصیحت الملوک صفحہ 104۔ ان کی تھیوکریسی میں ذل اللہ اور صاحب امر سے گلو خلاصی کی تمام راہیں بند ہیں۔ امام غزالی بھی ماوردی کی مانند سربراہ مملکت کے لیے ارباب حل و عقد کی منظوری ضروری سمجھتے تھے، لیکن امام الحرمین جوینی نے تکلف کا یہ پردہ بھی ہٹا دیا اور فرمایا کہ فقط ایک صالح شخص کی منظوری کافی ہے۔ گویا میاں محمد طفیل یا پروفیسر عبد الغفور یا مولانا فضل الرحمان اگر منظوری دے دیں تو کوئی شخص بھی پاکستان کا صدر ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ریاست کی ظاہری شکل جمہوری ہو یا آمرانہ، اس کا حقیقی منصب برسر اقتدار طبقے کے مفاد کا تحفظ ہے۔ اس فریضے کو نہ اسلامی ریاست نظر انداز کر سکتی ہے اور نہ غیر اسلامی ریاست۔ پاکستانی سیاست کے گزشتہ 35 سال ریاست کے اس طبقاتی کردار کا ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ پاکستان کی تحریک قرارداد پاکستان کے بعد ہر چند کے عوامی تحریک بن گئی تھی اور مسلم لیگ کو مسلمانوں کی بھاری اکثریت کا اعتماد حاصل تھا، لیکن آزادی وطن کی خاطر برطانوی سامراج کے خلاف راست اقدام لیگی سیاست کا مسلک نہ تھا۔ مسلم لیگ کی نظر میں تحریک پاکستان کے اصل مخالف انگریز نہ تھے بلکہ کانگریس تھی، جس کو لیگی قیادت ہندوؤں کی نمائندہ جماعت خیال کرتی تھی۔ لیگی قیادت کا واحد نعرہ مسلمانان ہند کو ہندو اکثریت کے غلبے اور استحصال سے نجات دلانا اور ایک ایسی ریاست قائم کرنا تھا جس میں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہو۔ مگر تحریک پاکستان کے دوران لیگی قیادت نے سنجیدگی سے کبھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ پاکستان بن جانے کے بعد نئی ریاست کی نوعیت کیا ہوگی، اس کا سیاسی ڈھانچہ کن اصولوں کے مطابق بنے گا اور ریاست کا اقتصادی یا سماجی نظام کیا ہوگا۔ حالانکہ مسلم لیگ کی حریف جماعت کانگریس نے انہی مقاصد کے پیش نظر 1935 میں صوبائی الیکشنوں سے بھی پہلے ایک نیشنل پلاننگ کمیشن قائم کر دیا تھا جس کے سربراہ پروفیسر کے ٹی شاہ تھے۔ دوسری طرف سوشلسٹ نظریات کے حامی بھی آزاد ہندوستان کے ریاستی ڈھانچے کے متعلق زور و شور سے اپنے اپنے خیالات کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کے نئے مجموعے بال جبریل اور ضرب کلیم شائع ہو چکے تھے، جن میں اقبال نے جمہوریت اور اشتراکیت کی تائید میں اپنے خیالات بڑی وضاحت سے بیان کر دیے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اقتصادی مسائل کی جانب سے مسلم لیگ کی غفلت پر نکتہ چینی کرتے ہوئے مسٹر جناح کو لکھا، لیگ کو بالآخر یہ طے کرنا ہوگا کہ آیا وہ بدستور ہندوستانی مسلمانوں کے اونچے طبقوں کی نمائندگی کرتی رہے گی یا مسلم عوام کی جنہوں نے اب تک جائز طور پر لیگ میں کوئی دلچسپی نہیں لی ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو سیاسی تنظیم عام مسلمانوں کے حالات زندگی کو بہتر بنانے کا وعدہ نہیں کرتی، ہمارے عوام کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکتی۔ 28 مئی 1937۔ لیکن لیگی قیادت کا طبقاتی کردار
اس کی دیرینہ روایت اور اس کی سوچ کا انداز ریاست کی نوعیت پر غور و فکر کی اجازت نہ دیتا تھا۔ مسلم لیگ نوابوں، راجاؤں، خان بہادروں، سرداروں اور سروں کے بوجھ تلے اتنی دبی ہوئی تھی کہ خود قائد اعظم بھی نئی ریاست کے نقوش کی وضاحت کرتے ہچکچاتے تھے کہ مبادا یہ با اثر گروہ ناراض ہو جائے اور لیگ میں پھوٹ پڑ جائے۔ لہٰذا ان سے جب کوئی نئی ریاست کے بارے میں سوال کرتا تھا تو وہ کہہ دیتے تھے کہ پاکستان کی نئی ریاست تھیوکریسی نہیں ہوگی، یا یہ کہ ملکی پروگرام اور پالیسیوں کا وقت بھی آئے گا لیکن پہلے حکومت تو ملے، ابھی تو اس قوم کے پاس نہ کوئی علاقہ ہے نہ حکومت۔ غرض ہے کہ لیگی قیادت نے مسلمانوں کی سیاسی تعلیم کی طرف ذرہ برابر توجہ نہ دی، بلکہ ان کو سارا وقت جذباتی نعروں کا نشہ پلاتی رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم عوام ریاست کی تشکیل نو کے بارے میں بالکل اندھیرے میں رہے، بلکہ دانستہ طور پر اندھیرے میں رکھے گئے۔ لہٰذا پروفیسر گونر مرڈیل کا یہ خیال کہ مسلم لیگی رہنماؤں کے ذہن میں نئی ریاست کی نوعیت کا کوئی واضح تصور نہ تھا، درست نہیں۔ قائد اعظم، جیسا کہ ان کی بعد کی تقریروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ برطانوی طرز کی پارلیمانی جمہوریت کے حق میں تھے، مگر لیگی قیادت کے فیوڈل عنصر کو جمہوریت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ جمہوریت اس کی معاشرتی زندگی کے اخلاقی اصولوں میں شامل نہ تھی، نہ جمہوریت سے اس کے طبقاتی مفاد کی توسیع ہوتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لیگی لیڈروں نے پاکستان کی تحریک مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح و ترقی کی غرض سے نہیں شروع کی تھی، بلکہ نئی ریاست میں حکومت کرنے کی ہوس ان کو قائد اعظم کے قریب لے گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ لیگی قیادت نے ریاست کی سماجی اور اقتصادی ترقی کا کوئی پروگرام جان بوجھ کر وضع نہیں کیا، مسلم عوام کو فقط طفل تسلیوں سے بہلاتی رہی۔ پاکستان کی نئی ریاست میں نظم و نسق 1935 کے قانون ہند کے تحت شروع ہوا۔ اس قانون کی تشکیل میں کسی مسلمان سیاستدان کا ہاتھ نہ تھا، بلکہ اس کو برطانوی حکومت نے اپنے مفاد کے پیش نظر وضع کیا تھا۔ لہٰذا اس قانون کی روح سے اقتدار اعلیٰ کے مالک پاکستان کے باشندے نہ تھے، بلکہ گورنر جنرل تھا۔ تمام اختیارات کا مرکز و منبع اسی کی ذات تھی جو کسی کے روبرو جواب دہ نہ تھی۔ دوئمش اس قانون کے دائرے میں رہ کر ریاست کے سماجی اور اقتصادی ڈھانچے میں کسی بنیادی تبدیلی کی گنجائش نہ تھی، بلکہ مروجہ ڈھانچے کو برقرار رکھنے کی ضمانت دی گئی تھی۔ تیسرے، اس قانون کے مطابق انتظامیہ کو قریب قریب مکمل طور پر افسر شاہی کے تابع کر دیا گیا تھا، اور انگریزوں کا تربیت یافتہ یہ وہ طبقہ تھا جو جمہور اور جمہوریت دونوں کو بڑی نفرت و حقارت سے دیکھتا تھا۔ اس قانون میں دفاع کے نام پر فوج کو ایک خود مختار، مطلق العنان اور برگزیدہ ادارے کی حیثیت دے دی گئی تھی، گویا فوج قوم کے تابع نہ تھی بلکہ اس کی حیثیت فاتح لشکر کی تھی۔ یہ آمرانہ قانون پاکستان کے حکمران طبقے کے مفاد کے عین مطابق تھا، چنانچہ وہ کسی نہ کسی بہانے 9 سال تک اس غیر جمہوری قانون کے ذریعے ملک پر حکومت کرتے رہے۔ اسی آئین بے آئین کی آڑ لے کر بعض صوبائی وزارتیں برطرف کی گئیں، ملک کے ایک حصے میں پہلی بار مارشل لا لگا دیا گیا 1953، اور بالآخر گورنر جنرل غلام محمد نے مرکزی حکومت اور قومی اسمبلی دونوں کو توڑ دیا۔ آئین ساز اسمبلی نے بڑی بحث و تمہیز کے بعد جو قرارداد منظور کی، اس سے بھی نئی ریاست کی نوعیت واضح نہیں ہوئی۔ نئی ریاست کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان تجویز پایا۔ ریاست کی حاکمیت ملک کے باشندوں کی بجائے خدا کو سونپ دی گئی، اور عہد کیا گیا کہ نیا آئین قرآن اور سنت کی روشنی میں وضع ہوگا۔ لیکن پاکستان دنیا سے الگ تھلگ کوئی جزیرہ نہ تھا جس پر بین الاقوامی حالات اور خیالات کا اثر نہ پڑتا ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے گوشے گوشے سے سوشلزم کی صدائیں آ رہی تھیں۔ مشرقی یورپ میں سوشلسٹ ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ چین میں کمیونسٹوں نے ماؤ زے تونگ کی قیادت میں چیانگ کائی شیک کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ انڈونیشیا میں، جو سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، صدر سویکارنو ریاست کو سوشلسٹ خطوط پر تشکیل دے رہے تھے۔ برما نے اپنے سوشلسٹ ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ ہندوستان کے نئے آئین میں سوشلسٹ اصولوں کو نمایاں حیثیت دی گئی تھی، اور وزیر اعظم نہرو سوشلزم کی حمایت کر رہے تھے۔ خود برطانیہ میں، جس کے ساتھ دولت مشترکہ کے ناطے ہمارا گہرا رشتہ تھا، لیبر پارٹی کی حکومت تھی جس کا نصب العین سوشلزم ہے۔ ان حالات میں لیگی قیادت کے لیے سوشلزم سے صرف نظر کرنا ممکن نہ تھا، چنانچہ نوابزادہ لیاقت علی خان نے، جو وزیر اعظم ہونے کے علاوہ ملک کی سب سے بااثر شخصیت تھے، اسلامی سوشلزم کا نعرہ بلند کیا
اور پاکستان کی اسلامی ریاست کی تشکیل و تعمیر کے لیے سوشلسٹ اصولوں کو اپنانے کا خیال ظاہر کیا۔ اگست 1949 میں لاہور میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے فقط ایک ازم ہے، اور وہ ہے اسلامی سوشلزم، جس کا لب لباب یہ ہے کہ ہر شخص کو اس ملک میں روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور طبی سہولتوں کے حصول کا مساوی حق ہے۔ وہ ملک جو اپنے باشندوں کو یہ چیزیں فراہم نہیں کرتے کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ وہ اقتصادی پروگرام جو اب سے 1350 برس پہلے عہد نبوی میں مرتب ہوا تھا، ہمارے لیے آج بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان نے اپنے امریکہ کے سفر کے دوران بھی اسلامی سوشلزم کا تذکرہ کئی بار کیا، لیکن اسلامی سوشلزم کا خواب شرمندہ مانی ہی رہا۔ ان کو دشمنوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور ہر شخص جانتا ہے کہ لیاقت علی خان مرحوم کو راستے سے ہٹانے والے افراد کون تھے اور کس طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ لیاقت علی خان مرحوم کی وفات کے بعد درباری سازشیں ہمارے ملک کا معمول بن گئیں اور عنان اختیار مکمل طور پر افسر شاہی کے ہاتھ میں آ گئی۔ نیا آئین نافذ ہوا، مگر وہ قانون ہند کی شراب تھی جو نئی بوتل میں انڈیل دی گئی تھی۔ جنرل اسکندر مرزا، جن کا تحریک پاکستان سے دور دور کا بھی واسطہ نہ تھا، صدر مقرر ہوئے اور کنٹرولڈ ڈیموکریسی کے حق میں گہر افشانی فرمانے لگے، حالانکہ انہوں نے نئے آئین سے وفاداری کا حلف اٹھایا تھا۔ مگر نئے آئین کے تحت ابھی عام انتخابات بھی نہ ہوئے تھے کہ جنرل اسکندر مرزا کی کنٹرول ڈیموکریسی جنرل ایوب خان کے مارشل لا اور فوجی ڈکٹیٹرشپ کی شکل میں ملک پر مسلط ہو گئی۔ جنرل ایوب خان کو اپنے پیشراؤ جنرل کی تقلید منظور نہ تھی، لہٰذا انہوں نے کنٹرول جمہوریت کی جگہ بنیادی جمہوریت کی اصطلاح وضع کی اور دعویٰ کیا کہ اسلامی ریاست کی روح یہی بنیادی جمہوریت ہے۔ میرا خیال ہے کہ مغرب کی اندھی تقلید کرنے کی بجائے ہم کو کنسنسس آف اوپینین کے تصور کے تحت اپنے نمائندہ اداروں کو چلانا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کر سکے، اور نہ کر سکنے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ ہماری تمام تاریخ اور مذہبی روایت اسی پر مبنی ہے، تو ہم پارٹی سسٹم کی لعنت سے نجات پا جائیں گے۔ مگر جنرل موصوف نے یہ نہ بتایا کہ لوگوں کی رائے معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا، اور جن نمائندہ اداروں کا انہوں نے ذکر کیا وہ عوام کے انتخاب کے بغیر نمائندہ کہلانے کے مستحق کیوں کر ہوں گے؟ اسلامی تاریخ اور اسلامی روایات کا درس دیتے ہوئے جنرل ایوب خان نے فلسفہ سیاسیات کے چند نئے کلیے بھی وضع کیے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ جمہوریت فقط سرد ملکوں کے لیے موزوں ہے، گرم ملکوں کے لیے نہیں۔ یعنی ان کے بقول جمہوریت کا نازک پودا مری، ایبٹ آباد اور نتھیا گلی میں تو بارآور ہو سکتا ہے، لیکن لاہور، ملتان اور کراچی کی گرمی کی تاب نہیں لا سکتا۔ جنرل ایوب خان کا دور عشرہ ترقی ختم ہوا تو 1969 میں جنرل یحییٰ خان برسر اقتدار آئے اور ملک میں پہلی بار 23 سال بعد ایک فرد ایک ووٹ کے اصول کے تحت عام انتخابات منعقد ہوئے۔ الیکشن میں عوامی لیگ کو اکثریت حاصل ہوئی، مگر مغربی پاکستان کے بعض طاقتور عناصر جن کو جنرل یحییٰ خان کی فوج اور افسر شاہی کی حمایت بھی حاصل تھی، عنان اختیار مشرقی پاکستان کے نمائندوں کے حوالے کرنے پر ہرگز تیار نہ تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کا اکثریتی صوبہ پاکستان سے جدا ہو گیا اور ملک میں مارشل لا دوبارہ نافذ کر دیا گیا۔ لیکن جمہوریت اتنی سخت جان ہے کہ افسانوی پرند ککنس کی مانند چتا میں جل کر پھر جی اٹھتی ہے۔ چنانچہ 1973 میں ایک نیا آئین پارلیمانی جمہوریت کی بنیادوں پر قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور ہوا، لیکن اس آئین کا بھی وہی حشر ہوا جو 1956 کے آئین کا ہوا تھا۔ زبادہ تابہ قدھا ریختم بہار گزشت۔ ہم دائرے کے جس نقطے سے چلے تھے وہیں واپس پہنچ گئے، اور یہ سبق پڑھنے میں مصروف ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلامی نظام کس کو کہتے ہیں۔ ان کاموں سے اگر فرصت ملی تو اسلامی ریاست پر بھی غور کر لیں گے۔ جلدی کیا ہے، بلکہ ریاست جس انداز سے چل رہی ہے اسی کو اسلامی ریاست قرار دینے میں کیا چیز مانے ہے۔